خدا نے آدم کو جان بوجھ کے پہلے اکیلا رکھا، پھر اس کو بے ہوش کیا، اس کو ضرورت محسوس کروائی، پھر اس کو بے ہوش کیا، پھر اس کا آپریشن کیا اور پھر اس میں سے ہوا تیار کی۔ سب سے پہلا سرجن جو ہے میں کہوں گا وہ خدا ہے۔ سب سے پہلا آپریشن خدا نے کیا، آدم کو بے ہوشی کا ٹیکہ خدا نے لگایا، خدا نے اس کے اوپر گہری نیند بھیجی، بڑی محبت سے بنایا گیا تھا، خدا نے اس کو چیر پھاڑ دیا، اس کی ہڈیاں لیں، اس کا گوشت لیا، اس کی ہڈیوں میں سے، اس کے گوشت میں سے بائبل مقدس یہ بتاتی ہے خدا نے ہوا کو تیار کیا۔ آدم جب اٹھا ہوگا، سارا آدم جو تھا وہ سلا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا، سلا ہوا تھا، اس کے بدن کے اعضاء میں سے اعضاء لیے گئے ہیں، ہڈیاں لی گئی ہیں، اس کا گوشت لیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک سٹاف نرس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں اس ٹائم کوئی ہسپتال نہیں تھا، کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر پاس نہیں تھا، کوئی میڈیسن نہیں تھی، کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی، اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، کوئی نرم ملائم گدے نہیں تھے، بستر نہیں تھے۔ آدم جب اٹھا ہوگا تو سوچتا ہوگا خدا نے میرے ساتھ کیا کر دیا، مجھے اپنی شبیہ پر بنا کے، اتنی محبت سے بنا کے خدا نے مجھے اتنا چیر پھاڑ دیا۔ لیکن جب کلام مقدس میں لکھا ہے جب عورت اس کے سامنے آئی وہ خوش ہو گیا، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، میرا جوڑا مکمل ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ اس پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 18ویں آیت سے 25ویں آیات تک میں پڑھوں گا۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دستی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اس کی پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے کہ وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ سے 18ویں آیت جو ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے اس گھر کو ایک بڑی خوشی دکھائی ہے کہ وہ وقت آیا ہے کہ ارسلان کی شادی جو ہے وہ ممکن ہو۔ خدا اس وقت کو لے کر آیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس شادی کو بابرکت بنائے، ہونے والے نئے جوڑے کو خدا بابرکت بنائے۔ آج اسی کے تعلق سے میں بات کروں گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا اور بہت خاص بنایا اور اس کے اندر اپنی صلاحیتیں ڈالی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پہلی بار خدا اپنے کام میں ایک ہی بار یہ کہتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا۔ خدا نے آسمان بنائے، خدا نے کہا اچھا ہے، زمین بنائی، خدا نے کہا اچھی ہے، چرند برند بنائے، کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا اچھا ہے۔ لیکن ایک پوری تخلیق میں خدا نے ایک دفعہ کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اور کیا اچھا نہیں ہے؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔
کہ آدم اشرف المخلوق ہے، تمام جانوروں کے نام رکھنے والا ہے، پرندوں کے نام رکھنے والا ہے، سب جوڑا جوڑا ہے۔ اور جب آدم نے اپنے اندر یہ کمی محسوس کی کہ میری مانند میرا ساتھی، میرا کوئی ہمدم، میرا کوئی ساتھی، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور آدم غمگین ہوا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر خدا نے جب آدم کو مٹی سے بنایا تو خدا نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ خدا نے عورت کو مٹی سے اس لیے نہیں بنایا، پہلی بات کہ خدا نے جان بوجھ کے عورت کو پہلے نہیں بنایا۔ پہلے آدم کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی، کمی محسوس ہوئی، باغ عدن اس کو جو ہے وہ خالی خالی لگنے لگا اپنے ساتھی کے بغیر، پہلے اس کو کمی محسوس ہوئی، اور پھر خدا نے ہوا کو ایک اسپیشل طریقے سے بنایا۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو رشتہ پامال ہو رہا ہے پورے ورلڈ کے اندر، تمام مذاہب عالم کے اندر جو رشتہ پامال ہو رہا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ پامال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں، انسان نے اس رشتے کی عقیدت کو نہیں پہچانا، انسان نے اس رشتے کی پاکیزگی کو نہیں پہچانا، انسان نے اس رشتے کی اہمیت کو نہیں پہچانا۔ بیوی کو یہ نہیں پتا چلا کہ شوہر کیا ہے، اور شوہر کو یہ نہیں پتا چلا کہ بیوی کیا ہے۔ زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے معتبر جوڑے بھی گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، لیکن انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اور اسی لیے انسان نے چوٹ پر چوٹ اور ٹھوکر پر ٹھوکر کھائی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے خدا نے صرف ایک رشتہ جوڑا ہے اور کوئی رشتہ خدا نے نہیں جوڑا۔ خدا نے صرف میاں اور بیوی کا رشتہ جوڑا ہے، خدا نے اس رشتے کی بنیاد رکھی ہے، اور باقی رشتے خود بخود جڑتے چلے گئے۔ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ پھپھی ہے، یہ پھپھا ہے، پھر باقی رشتے آٹومیٹکلی خود جڑتے چلے گئے۔ خدا نے رشتوں میں سے جو آپ دیکھیں کوئی گھر تعمیر کرتا ہے نا، تو گھر تعمیر کرنے سے پہلے اس کی بنیاد پر بہت پیسہ لگتا ہے، بنیاد بہت مضبوط بنانی پڑتی ہے، سب سے زیادہ محنت بنیاد پر ہوتی پہلے۔ خدا نے جو رشتوں کی بنیاد بنائی وہ خدا نے میاں اور بیوی کے رشتے کی بنیاد بنائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب رشتے جو ہیں وہ بہت زیادہ عزت کے لائق ہیں، سب رشتے اہم ہیں، ہم کسی رشتے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماں کا ایک رتبہ ہے، باپ کا ایک رتبہ ہے، بہن کا ایک رتبہ ہے، بھائی کا ایک رتبہ ہے، بیٹی کا ایک رتبہ ہے، لیکن جو بائبل مقدس بتاتی ہے جو سب سے اہم رتبہ ہے، مطلب سب سے پہلا جو رشتہ جوڑا گیا خدا کے وسیلہ سے، وہ آدم اور حوا تھے، اور ان کا نکاح بھی خدا نے خود ہی پڑھا، خدا نے خود ہی جوڑا۔ اور میں چلتے چلتے ایک بات کروں، یہاں پہ آخر میں لکھا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے جڑا رہے گا، اپنے ماں باپ سے جدا ہوگا۔ اس کو اکثر لوگ غلط دے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد فٹافٹ ماں باپ کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ذہنی طور پر ان سے الگ ہوں گے اور وہ دونوں ایک بدن ہوں گے، لیکن جو ماں باپ کی ذمہ داریاں، فرائض ہیں، وہ انسان کو پورے کرنے ہیں۔ بائبل کی اس کی بہت زیادہ تعلیم دیتی ہے، جگہ جگہ پر اس میں آپ کو 20 آیات ملیں گی، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تب تیری عمر دراز ہوگی۔ کلام بہت زیادہ ماں باپ کی عزت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ شادی جو ہے وہ اس میں خدا کی خوشی ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کوئی جوڑا جاتا ہے، شادی کے اندر خدا کی شریعت موجود ہوتی ہے، خدا کی خوشی ہوتی ہے، خدا کی شریعت ہوتی ہے، اور شادی کے اندر خدا خود موجود ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جو بعض اوقات شادیوں میں اپنی رچنا رچا لیتے ہیں، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، گانے لگا کر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ناپسندیدہ کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، تو پھر شادی جو ہے وہ برکت کی بجائے لعنت میں بدل جاتی ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انکل عبداللہ نے ایک بات بتائی تھی، کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک شادی ہوئی ایک علاقے میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، تو کہتے ہیں انہوں نے شادی سے پہلے ایک بہت بڑا ڈانس کا پروگرام کیا علاقے میں، انہوں نے ناچا، شراب پی، گانے گائے، گانے سنے، گلی کے اندر بہت ادھم مچایا۔ کہتے ہیں پروگرام ختم ہو گیا، کہتے ہیں شادی ہو گئی،
अंकल अब्दुल्ला कहते हैं मैं उस इलाके में दुआ करने गया तो मैं वो नौजवान मेरे सामने आ गया। तो अंकल कहते हैं मुझे पता था कि क्या कुछ हुआ इसकी शादी पर। अंकल कहते हैं मैंने उससे पूछा हाँ भाई प्रोग्राम फिर तुम्हारा उस दिन कैसा हुआ? वो जो महफिल बनाई थी, महफिल कहते हैं ना उसको, महफिल रखी थी, तो जो महफिल रखी थी कितना खर्चा हुआ? कहने लगा 20,000 रुपये। अच्छा। अंकल कहते हैं बड़ा खर्चा किया तुमने शादी पर। अंकल कहते हैं थोड़ी देर बाद मैंने पूछा वो मास्टर साहब आए सन कैथलिक दे, उन्होंने कितना दिया देता है? 50 रुपये। अंकल कहते हैं मैंने उस नौजवान से पूछा यार महफिल पर 20,000 रुपये, खादम को 50 रुपये, वो क्यों? कह रहे हैं वो लड़का चुप हो गया, जवाब नहीं था। अंकल कहते हैं 20 साल हो गए हैं उस लड़के की औलाद नहीं है, 20 साल शादी के हो गए औलाद नहीं। क्यों? बरकत गवा दी, बरकत खो दी, बरकत चली गई, बरकत के बजाय लानत आ गई। मामू आ जाते हैं, फूफियां आ जाती हैं, चाचे आ जाते हैं, डांस कर कर के, गाने गा गा के, वो सारी लानत कमा के तो उनकी गोद में डाल के चल लो जी, कौन रोंदे रहो, कौन रोंदे रहो, राज के रहो। मैंने इसीलिए अपनी शादी पर अपने वालिद साहब को कहा भाई मेरे प्रोग्राम में कोई डांस नहीं करेगा, कोई गाने नहीं चलेंगे, रोना मुझे पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप दुनिया से चले जाओ, मैं क्या करूंगा बाद में? मैं वो लानत सारी जिंदगी मुझे भुगतनी पड़ेगी, मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी, मेरी बीवी को भुगतनी पड़ेगी। मैं खुदा का बंदा हूं, मैंने तौबा की है, मैंने जिंदगी खुदा को दे दी मैंने अपनी। खुदा का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब ने भी बात को मान लिया। शादी फिर कहूंगा, शादी में खुदा की शरीयत मौजूद होती है, शादी में खुदा खुद मौजूद होता है, शादी में खुदा की खुशनुदी होती है, खुदा की खुशी होती है, खुदा की शरीयत होती है और खुदा खुद मौजूद होता है। तो लेकिन ये सब कुछ दुआओं के वसीला से होता है, दुआओं के वसीला से होता है। मुझे अभी तक याद है मेरी छोटी बहन की शादी थी तो हमने बड़ी दुआएं मांगी, खादमों को बुलाया, 2-3 इबादत रखी गई, अंकल अब्दुल्ला को बार बार बुलाया, बरकत की दुआएं हुई। और जिस दिन बारात थी उस दिन वो हॉल के अंदर मेरी बहन के ताया ससुर ने कहा, उनका ससुर तो नहीं था जिंदा हयात, ताया ससुर ने कहा जब वो वहां से रुखसत होने लगे, रुखसती के वक्त उन्होंने मुझे कहा बुला का बेटा सरफराज, हमने जान लिया और देख लिया कि यहाँ खुदा मौजूद है। इतना बड़ा इकरार किया कि जिस तरह ये पुरअमन तरीके से प्रोग्राम हुआ है इस बात की हमें दलील मिल गई है कि खुदा यहाँ पर मौजूद है। याद रखें बीवी जो है बाइबल मुकद्दस बताती है, कलाम में लिखा है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। बीवी एक तोहफा है, तोहफा। हम उस तोहफे की क्या कदर करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और शौहर जो है वो एक बख्शिश है, बख्शिश। बख्शिश का मतलब है जिसका कोई हकदार ना हो उसको वो दे दी जाए। बीवी एक तोहफा है और शौहर एक बख्शिश है, और दोनों कीमती हैं, दोनों अनमोल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये देखते हैं जितनी मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है दुनिया के अंदर, शायद किसी रिश्ते में इतनी हो रही हो। पूरी दुनिया के अंदर इंसान ने शैतान के साथ मिलकर, शैतान के साथ एका करके उसने मियाँ बीवी के रिश्ते को पामाल किया है। जितनी तलाकें हो रही हैं, बस 3 दफा कह दो तलाक 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 हो गई। यूरोप में भी ऐसा ही है, हर कपड़ों की तरह इंसान बीवी बदलता है, शौहर बदल लेती हैं, फौरन इनकार कर देते। क्यों? क्योंकि इंसान ने खुदा के कलाम को नहीं पहचाना, इंसान खुदा के खौफ से खाली हो गया है। और यही एक वजह है कि आज ये रिश्ता पामाल हो रहा है। हमें कलाम को गहरे तौर पर जानने की ज़रूरत है। कुछ साल पहले यहाँ पर एक खुदा के खादिम आए थे यूक्रेन से। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में बताया कि मैं एक अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर सेमिनार कर रहा था। मुझे अज़दवाजी ज़िंदगी के सेमिनार में कलाम सुना था, मैं एक गेस्ट स्पीकर था और वहाँ पर हज़ारों लोग थे। तो कहते हैं मैंने अज़दवाजी ज़िंदगी पर कलाम सुनाया और लोगों के दिल बड़े टूट गए। कहते हैं कि टूटे रो रहे थे लोग कलाम के बाद। तो कहते हैं मैंने कहा आज वो भाई खड़े हो जाएं जिन्होंने अपनी बीवियों पर हाथ उठाया। तो कहता है कोई 125 लोग खड़े हो गए, आदमी खड़े हो गए 125। कहता है मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने सबको आगे बुलाया, नसीहत की, प्यार किया, दुआ की कि दिस इज रॉन्ग। कहते हैं फिर मैंने कहा, बैठ गए, अब वो बहनें खड़ी हो जाएंगी अपने शौहरों पर हाथ उठाया। तो
تو کہتے 500 سے زیادہ عورتیں کھڑی ہو گئی. آدمی کتنے کھڑے ہوئے؟ 100 سے زیادہ. عورتیں کتنی کھڑی ہوئی؟ 500 سے زیادہ. کہہ رہا میں تو ایک دم چیخ اٹھا, ہیں خواتین اتنی زیادہ اور مرد اتنے زیادہ سے. تو کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں آئی شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آدمی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے, کیونکہ باہر کے مالی کا ذرا اور حساب ہے, تو کچھ کنٹریز میں سے مارشل آرٹ, چائنا وغیرہ میں یہ کراٹے وغیرہ مارشل آرٹ بالکل عام ہے, تو عورتیں پورا مقابلہ کرتی ہیں. اچھا, تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب عورت کو مار پڑتی ہے تو چلاتی بہت ہے, تو آدمی جلدی مشہور ہو جاتا ہے. جب کوئی آدمی کو اگر ریئیکشن ملتا ہے, کوئی تھپڑ وغیرہ لگ جائے, تو آدمی شاید اپنی عزت کی وجہ سے بولتا نہیں ہے کہ میری بےزتی ہوگی کہ اس کو عورت نے مارا ہے. تو کہہ رہے میں اتنا زیادہ دکھی ہوا, پریشان ہوا کہ یہاں مرد تو مرد, عورتیں بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی کیا ہے, میرا شوہر کیا ہے, وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرے گا. میں بائبل مقدس میں زیادہ نہیں, آپ کو مثال دینے کے لیے 2 جوڑے آگے رکھوں گا. بہت بڑا لیسن ہے, ہم نے سیکھنا ہم نے ہے. خادم خدا کے روح سے کلام سنا کے چلا جائے گا. ہم نے کیا سیکھنا ہے وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے, ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. پہلی بات ابراہیم کی اور سارہ کی بات کروں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے سارہ جو تھی ہماری ماں سائرہ, وہ ابراہیم کو خداوند کہتی تھی, اس کے پاؤں دھوتی تھی. کلام میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے تابع تھی, اور کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خطوط میں لکھا ہے کہ بیویوں تم شوہروں کے تابع رہو. اس کے پاؤں دھوتی تھی. خدا کے کلام کی بات ہے. اور اتنا بڑا خدا نے ابراہیم سے کام لے لیا, اتنی بڑی خدا نے اسے, اس کی بلاہٹ خدا نے اس کو دے دی کہ اس کو باپ کا گھرانہ چھوڑنا پڑا, اس کو ملک سے دوسرے ملکوں میں جانا پڑ گیا, اس کو جگہ بجگہ جانا پڑ گیا, اس کو کال کا سامنا کرنا پڑ گیا, اس کو فرعون کا سامنا کرنا پڑ گیا. لیکن ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ سائرہ نے ابراہیم کے آگے بدتمیزی کی ہو, یا سائرہ نے کہا ہو کہ بھائی کون سا تیرا خدا ہے کہ تو ہمیں لے کر آگے, اور آگے کال ہے, کچھ ملتا نہیں ہے, کچھ میسر نہیں ہے. نہیں. ماں سائرہ نے ایک زبردست قسم کا ریکارڈ بنایا. سائرہ میں سے اولاد نہیں ہے, لیکن بزرگ ابراہیم 100 سال کا تقریباً ہو گیا ہے, ایک کم 100 سال کا, اور اس نے اس کو کوئی اس کو جو ہے تانا نہیں مارا, اس کو اریٹیٹ نہیں کیا. ہاں خود ماں سائرہ نے اپنی لونڈی پیش کر دی, کوئی ایک الگ بات تھی کہ نسل چلے, اور وہ ایک الگ میٹر تھا. لیکن ابراہیم کے بارے میں لکھا اس نے اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا کہ اس نے کوئی تانا مارا ہو. اور آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ جب ماں سائرہ ایک کم 90 سال کی ہے اور 3 مہمان آ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھلکے بناتی ہے اٹھ کر, یعنی 90 سال کی عمر میں بھی وہ تابعداری کے اندر ہے. اور کتنا زبردست جوڑا ہے, خدا طرز جوڑا ہے, خدا سے ڈرنے والے ہیں, خدا کے حضور میں چلنے والے ہیں, اور ایک زبردست مثال قائم ہو گئی. اس لیے جوڑوں کو, بزرگ ابراہیم اور ماں سائرہ کے جوڑے پر بہت غور کرنا چاہیے. یہ ایک اچھی مثال ہے. اب میں ایک بری مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حنانیہ سفیرہ کی مثال اچھی نہیں ہے. اعمال کی کتاب میں کلام میں لکھا ہے خدا نے ان کی پوری جائیداد طلب کر لی, اور انہوں نے جائیداد بیچی, اور دونوں نے ایکا کر لیا. دونوں نے ایکا کیا کہ ہم جو ہے کچھ مال رکھ لیتے ہیں, اور پطرس رسول کے پاؤں میں لا کے حنانیہ نے لا کے وہ دولت رکھی اور کہا یہ اتنے کا بکا ہے. اس نے کہا اتنے کا بکا ہے, ہاں یہ اتنے کا بکا ہے, اور کلام میں لکھا ہے وہ اسی ٹائم ہی مر گیا. تھوڑی دیر بعد سفیرہ آئی, اور سفیرہ سے پوچھا گیا ہاں بھائی اتنے کا بکا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی اتنے کا بکا تھا, اور وہ بھی کلام میں لکھا ہے وہ مر گئی. کبھی کبھی میاں بیوی جو ہیں وہ خدا کے حصے میں بد دیانتی کرنے میں ایکا کر لیتے ہیں. درجے کی کیا دینی ہے, حصہ کیا نکالنا ہے؟ نہیں دینی چاہیے. جو خادم دعا کرتے ہیں, جس کی دعاؤں سے برکت آتی, وہ درجے کی حقدار ہوتے ہیں. روٹی کے 9 نوالے ہم نے کھانے, 1 نوالا اس محنتی خادم کو دینا چاہیے تاکہ وہ اور دعا مانگے, وہ اپنی خدمت میں اس پیسے کو لگائیں, اس کو خود مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ اور برکت آئے. ہم برکتیں خود روک لیتے ہیں اپنی. ابراہیم اور سائرہ نے خدا کے تابعداری میں بیٹا تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, بیٹا تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. حنانیہ سفیرہ جو تھے وہ بد دیانت نکلے, اور لعنت کی بجائے برکت کی بجائے لعنت آ گئی, موت آ گئی, تباہی ہو گئی. دونوں مر گئے, دونوں دنیا سے چلے گئے. ہم خدا کے حضور میں دیانت دار رہیں. بیوی جو ہے
وہ خدا کا تحفہ ہے، شوہر جو ہیں وہ خدا کی بخشش ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک دفعہ میں صبح ریڈی ہو رہا تھا کہیں جانے کے لیے، تو میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ دیجکی پر کلام سناتے ہیں کہ آپ خود دیجکی دیتے ہیں؟ خرچہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ مجھے اس میں سے خرچہ الگ دیتے ہیں، باقی خرچہ آپ کے پاس ہوتا ہے، کیا آپ دیجکی دے دیتے ہیں؟ میں نے بیوی کو مسکرا کہا میری بات اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بچوں کے لیے کانٹے نہیں بونا، کہ پتہ لگے آپ خود دینا تو ہمارے لیے آپ کانٹے بو دیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم دیجکی کی بات کر رہی ہو، میں تو 50% تک خدا کی راہ پہ دے دیتا ہوں، پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا یہاں پر ہفتے کو لوگ آتے ہیں، کھانا کھا کے جاتے ہیں، اتوار کو آتے ہیں، کھانا کھا کے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتا، سوچتا نہیں۔ اور خدا کا شکر ہے، خدا برکت دے۔ کبھی حنانیہ سفیرہ سے بہت بڑی مثال لے لو، موت آئی، موت کیوں آتی گھروں میں؟ بچوں پر، میاں بیوی پر، بددیانتی کی وجہ سے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کیسے ہو گیا؟ کلام میں لکھا ہے وہ مجھ سے دعا کریں گے، پھر میں سنوں گا ہی نہیں۔ ملاکی کے صحیفے میں لکھا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ۔ اتنا سا بچہ ناراض ہو جائے تو بعض کا اس کو منانا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر خدا ناراض ہو جائے، پھر خدا کو منانا کتنا مشکل ہوگا۔ یاد رکھیں، میاں بیوی آخری بات کروں گا۔ انجیل شریف بتاتی ہے، رسولوں کے خطوط بتاتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے اس کو مسیح کی دلہن کا خطاب ملا ہے۔ یسوع دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آدم کو بنانے کے لیے ہڈی پسلی میں سے لی گئی، اور کلام میں لکھے جب یسوع کی پسلی کو چھیدا گیا، نیزہ مارا تو خون اور پانی بہہ نکلا۔ میں سمجھتا ہوں گناہگار بھی جو ہیں وہ یسوع کی پسلی سے نکلے ہوئے خون پانی سے دھل کر تو پھر اس کی دلہن میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہے۔ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی، پھر موت تک وفادار رہنا بہت ضروری ہے۔ بہت قیمتی رشتہ ہے، انمول رشتہ ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیوی جو ہے وہ ایک تحفہ ہے، شوہر جو ہے وہ بخشش ہے۔ مسیح خداوند اور کلیسیا کا رشتہ میاں بیوی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور خدا بنی اسرائیل قوم کو بھی کہتا ہے کہ تو میری بیوی ہو کر تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، تو نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے، تو اور معبودوں کی طرف گئی ہے۔ خدا اپنا اور اپنی قوم کا، یسوع کا اور کلیسیا کا جو ریلیشن ہے وہ میاں بیوی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس رشتے کو پیش کیا گیا ہے تو پھر اس رشتے کی قدر و قیمت اور اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ شادی کرنا آسان ہے، لیکن شادی کو نبھانا، ایک دوسرے کے ماں باپ کو ماں باپ سمجھنا، کوئی ایسی بات نہ کرنی جو کسی کو، شادی کرنے سے پہلے انسان کو اپنے دل میں قبرستان بنانا چاہیے، دونوں کو قبرستان بنانا چاہیے دل کے اندر، کہ بہت ساری باتوں کو دفن کرنا ہے۔ لڑائی ہو گئی، کوئی منہ سے بات نکل گئی، کسی سے غلطی ہو گئی، اس کو دفن کر دو، بری باتوں کو دفن کر دو، اس کو یاد نہ کرو بار بار، اس کو رپیٹ نہ کرو، اس کو دفن کر دو۔ اگر اس کو آپ رپیٹ کرو گے تو ریلیشن خراب سے خراب ہوتا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔